حساب اور میزان. بندوں کا حساب کتاب ان اعمال ناموں کے مطابق ہوگا جو میدان حشر میں ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحف. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اعمال نامہ بعض کو دائیں ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اپنی چوائس ہوگی کہ جو قریب کا ہاتھ ہے وہ بڑھا دیں. اعمال نامہ پڑھتے ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. سورۃ انشقاق کی آیات 7 تا 12 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا. اور جس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. وہ چھپا لے گا نا پیٹھ پیچھے, کسی کو دکھانا نہ چاہے گا. نامہ اعمال ملتے ہی انصاف کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے ہر شخص حساب کے لیے آگے بڑھے گا. ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا اور بعض سے سختی سے محاسبہ ہوگا. پہلے ان سے گناہوں کے اعتراف کے لیے کہا جائے گا اور چھوٹے بڑے تمام گناہ ان سے اگلوائے جائیں گے. استغفر اللہ. اگر انہوں نے سچ کہا تو ان کے لیے بہتر ہوگا, لیکن اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی. سورۃ یاسین میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورۃ یاسین 68. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. اعمال کے وزن کے لیے حد درجہ متوازی ترازو استعمال کیے جائیں گے. متوازی کا مطلب ہے کہ بالکل برابر لیول. ہر عمل میزان عمل میں رکھا جائے گا. مثلا اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو وہ رکھا جائے گا اور تولا بھی جائے گا. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. تو میزان حق ہے. سورۃ الاعراف آیت 8 اور 9 میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ کی بات سچی ہے, بالکل سچی ہے. اپنے ایمان اور دل کی حالت کا پھر جائزہ لیجئے, کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ دل میں شک پیدا کرتا رہتا ہے, یقین پختہ نہیں ہونے دیتا, اسی وجہ سے پھر عمل نہیں بدلتا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. سورۃ الاعراف. اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, خود اپنا نقصان کیا. وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا. اچھا, دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً ہم کسی نہ کسی کے ذمہ کر دیتے ہیں. میں نے تو کہا تھا مگر اس نے نہیں سنا تو اس لیے یہ ایسا ہو گیا. لیکن وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا, کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. اگر کوئی بولنے لگے گا تو منہ سیل کر دیا جائے گا, پھر اس کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. تو میزان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے, عقیدے کا حصہ ہے, یاد رکھیے. اس کو جھٹلانا کفر ہے. حدیث میں آتا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنة والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ صحیح الجامع الصغیر میں آیا ہے ایمان کی یہ ڈیفینیشن. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آخرت کا لفظ نہیں بولا گیا بلکہ اس کے اندر میزان الگ بولا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اب میزان کی وسعت اور بڑائی، ویسے کتنا بڑا ہے میزان، کتنا سا ترازو ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا. اب بتائیے کتنے بڑے، یعنی زمین کا گولا اس میں رکھ کے تولا جا سکے گا اس کو. اتنے مضبوط اور اتنے بڑے ہیں میزان. کبھی امیجن کیا آپ نے؟ ایکچولی مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم لوگ زبانی تو کہتے رہتے ہیں میزان ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، لیکن کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے مائنڈ میں کہ کتنا اور کیسے اور کہاں اور کب. نہ ہمارے اسکول کے سلیبس میں ایسی کوئی چیز ہے. بڑے ہو گئے، اسلامیات میں ماسٹر بھی کر جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. اس کا نقصان کیا ہے؟ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس کی اہمیت بھی نہیں پتہ ہوگی، پھر اس کے لیے تیاری بھی ویسے ہی ہوگی. اسی لیے تو ہمارا رویہ ہر وقت نان سیریس ہوتا ہے. ہماری پرائرٹیز اور ہمارے جو ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں کچھ اور ہی بن گئے. جو اصل پریشانی ہے وہ رہی نہیں باقی. آج ہر دوسرا شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا، لیکن آپ کسی کے منہ سے یہ پریشانی نہیں سنیں گے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا. ہم مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، لوگوں ہمسایوں کی طرف سے، اس سے بہت پریشان ہیں. لیکن یہ سب تو چند دن کا کھیل ہے. یہ تو زندگی ختم ہوتے ہی ساری پریشانیاں بجھ جائیں گی چنگاریوں کی طرح، سب ختم. اصل پریشانی کیا ہونی چاہیے، اصل غم اور اصل فکر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میزان میں رکھنے کے لیے کیا ہے میرے پاس؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ تولے کہاں جائیں گے پھر؟ ایسا میزان ہونا چاہیے نا جس میں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، جو پڑھا، وہ پھر تولا بھی جا سکے. تو وہ دنیا کے ترازو نہیں ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا جب لگایا جائے گا. جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تو فرشتے ہر موقع پہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اتنے بڑے بڑے میزان اور ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کچھ چیزیں آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس اتنی سی دے دو، وہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہم بیچتے، کہ ہمارے پاس ترازو ہی نہیں ہے، اس کا باٹ ہی نہیں ہے. تو سوچئے ہم کیا کما رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، اور جب وہاں رکھیں گے وہ کتنا دکھے گا. لیکن کچھ لوگوں کے ہوں گے، کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جو ان میں رکھے جائیں گے. تو اسی وجہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ ما عبدناک حق عبادت، ہم نے تو پھر کچھ کیا ہی نہیں. ان کو اپنی عبادت ہش نظر آئے گی. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا. یعنی ان کو دیکھ کے بھی بندے کو کیا شرمندگی ہوگی کہ اتنا بڑا میزان اور میں کیا لے کے آیا، کیا تلوانا ہے میں نے. پھر یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی. اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں، ہم خود ہی حساب کر لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا. ہر عمل اس کا سامنے آ جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس حاضر ہوں گے. پیچھے بھی حدیث میں پڑھا نا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا مجھے. حضرت انس سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر، اگر وہاں نہ ہو تو میزان کے پاس، اگر وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پر، کیونکہ ان 3 جگہوں کے سوا میں کہیں نہیں جاؤں گا. پھر لا الہ الا اللہ کا وزن. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی فائدہ مند چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا اور شرک کی نفی. اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعویٰ کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم بڑے بوجھ تلے آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے نماز پڑھوائیں گے، اس کو یہ کیسے بتائیں گے، وہ کیسے کروائیں گے. ان سب باتوں کو ابتدا میں بھول جائیے، یہ بعد کی باتیں. سب سے پہلے فکر کیجئے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنے چچا کو کیا پڑھانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب نمازوں وغیرہ کا وقت گیا. تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے اس میں. تو کسی بھی ایسے شخص سے انٹریکشن ہو نان مسلم وغیرہ سے، تو اس سے اللہ کی پہچان کرا کے اور لا الہ الا اللہ پڑھوا دیجیے. اور اس کلمے کا ایک نور ہے، یہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجب طرح کا انسان کے اندر چینج آتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو لا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ پلڑا جھک جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا، جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیز رہ گئی. چنانچہ ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، پھر اسے اس آدمی کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بچانا، اور کسی قیمت پر لا الہ الا اللہ ہم سے نہ چھنے، اور مرتے وقت بھی یہ نصیب ہو، یہ ہماری تڑپ اور حسرت ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جب کبھی کوئی ایسی چیز شک پڑ جائے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو فوراً لا الہ الا اللہ پکارنا چاہیے. پھر شہادتین کا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا جس میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا. اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی لاجواب ہو کر کہے گا نہیں میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تیرے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا. چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کر دو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب، کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا. چنانچہ ان رجسٹرز کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں، اور وہ پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کلمے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کبھی کم نہ سمجھے. یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ ایمان کی قیمت کم کر دیتا نگاہوں میں. کیا فائدہ ایمان لانے کا اور کیا فائدہ ماننے کا جب کرنا کچھ نہیں. نہیں ٹھیک ہے عمل تو کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر خود ایک ایسی موٹیویشن ہے کہ سچے دل سے جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ پھر عمل کی طرف بھی چلے. پھر اس میزان میں لوگوں کو بھی تولا جائے گا. دنیا میں تو اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے، وہاں بھی اسکیل پہ جاتے ہوئے زیادہ ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وزن کیا جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلی مرتبہ کب اس بات کا یقینی علم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میرے پاس 2 فرشتے آئے، میں اس وقت مکہ کے کھلے میدان میں تھا، ان میں ایک زمین پر اتر آیا، دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان رہا. ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا یہ وہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں. وہ بولا ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو. اس آدمی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا. پھر اس نے کہا 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کرو. ان کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا. پھر بولا 100 آدمیوں کے ساتھ کرو. ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا ہی بھاری تھا. پھر وہ بولا 1000 کے ساتھ کرو.
پھر ایسا کیا گیا تو میرا بھاری تھا. مجھے یہ محسوس ہوا ان لوگوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی میرے اوپر نہ گر پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اگر ان کی پوری امت کے مقابلے میں ان کا وزن کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اس سے آپ کو یعنی ایک طرح سے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا وزن. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے. مسواک کا پتہ؟ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی. جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے. لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بہت ہی پتلی ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. کچھ لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. فرمایا بلا شبہ یہ بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا آدمی آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا. اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن ہی نہ دیں گے. یعنی اعمال نامے بھی تولے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی وزن ہوگا. اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا. اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے, ان کا انکار کرتے تھے, یعنی مانتے نہیں تھے ان کو. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی, ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے کیونکہ گوشت سارا چاٹ جائے گی آگ اور پھر دانت وانت رہ جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی جن کے پاس نیکیاں کم ہوئیں تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی. تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ ایک آدمی کے پاس لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ تو اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے پلڑے جنہوں نے کچھ کام بھی کیے ہلکے ہو رہے ہیں. تو وہ شخص ہو سکتا ہے نا کہ جس کو زندگی میں صرف کلمہ ہی پڑھنے کا موقع ملا اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ تھے نا ایک صحابی جیسے, اس کے بعد وہ فوراً شہید ہو گئے تھے, کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں, لیکن جنت میں جائیں گے. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. اچھا یہ بتائیے کہ میزان کو بھاری کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ کس کس چیز سے میزان بھاری ہوگا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے جو زبان پہ ہلکے ترازو میں بہت بھاری, رحمان کو بہت عزیز ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کوئی نیکی؟ حسن اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. اور کوئی چیز؟ آپ نے حدیث نہیں سنی الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ نصف المیزان, سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمدللہ پھر بھر دیتا ہے اس کو. ایک اور حدیث میں ہے لمبی خاموشی. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں؟ ابو ذر نے بیان کیا کہ میں نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا طویل خاموشی اور اچھا اخلاق, یعنی زیادہ سننا کم بولنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ضرورت کے وقت بھی نہ بولے, کیونکہ ضرورت کے وقت بولنا دراصل دوسرے کی مدد کرنا ہے, وہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ.
قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوق کے لیے ان دو خصلتوں سے بہتر کوئی کام نہیں. کون سے دو کام؟ طویل خاموشی اور حسن اخلاق. کوئی اور کام یاد کیجئے جو میزان میں بہت بھاری. جنازے اور دفن میں حاضری احد پہاڑ سے وزنی عمل ہے. فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، نماز جنازہ میں شریک ہو، اسے 1 قرات ثواب ملے گا. جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، اسے 2 قرات ثواب ملے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ 1 قرات میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر پابندی کرے تو جنت میں داخل ہوگا. وہ ہیں بہت آسان مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر یہ کہنا تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے اور ترازو میں 1500 ہوں گے. 150 کیسے ہوئے؟ 5 نمازوں کے. دوسرے، سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ. یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے. تو گویا ذکر اور تسبیحات جو ہیں یہ میزان میں ایک وزن رکھتی ہیں. پھر اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں تو وہ بھی اس کے لیے میزان میں بہت بڑا وزن ہوگا. پھر فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا، پیشاب، لید یہ بھی میزان میں تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا، یعنی سواری دی، تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا. یعنی جو گھوڑا دے گا وہ تو دے کے فارغ ہو گیا، اب وہ گھوڑے کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق ہیں اسے جو بھی استعمال کر رہا ہے قیامت کے دن دینے والے کے حصے میں وہ سارے اعمال لکھے جائیں گے. یعنی اس کے میزان میں وہ ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں باقی سواریاں بھی آتی ہیں. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو اور حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو من جہز غازیا فقد غزا، ٹھیک ہے نا، جو کسی غازی کو تیار کرے تو وہ ایسا ہی جیسے اس نے خود غزوہ کیا. میزان کے باب سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ طویل خاموشی. جی اس کا یعنی کیا مطلب ہے؟ کون سی خاموشی؟ یعنی لغو اور لہو باتوں سے خاموشی، یعنی فضول باتوں سے خاموشی. جیسے بعض اوقات بولنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ تو ایک موڈ یا ایک دل کی کیفیت کی وجہ سے ہم یعنی کہ ان یوزول قسم کی خاموشی ہوتی. کچھ لوگ عادتاً کم بولتے ہیں، یعنی اب نارمل خاموشی نہیں. یہاں مراد وہ خاموشی ہے کہ ان باتوں سے خاموش ہونا کہ جن کے کیے بغیر بھی کام چل سکتا. ایک روز میں کسی کو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی، تو چونکہ میں صرف انالائز کر رہی تھی، سن رہی تھی. اس شخص نے ایک بات ایک دفعہ کہی، پھر وہی بات دوبارہ کہی، پھر وہی بات دوبارہ کہی. تو جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ بات اگر اتنے سے وقت میں کر دی جاتی ایک ہی بار تو آپ دونوں کا وقت بچتا اور کام تو وہی ہونا تھا جو ہوا. پھر میں سوچنے لگی کہ کیوں بڑھائی گئی اتنی بات. تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا جن لوگوں سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے نا، ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو پھر ہم ایک ہی بات بار بار کیے جاتے ہیں. یا اگر کسی خاص ٹاپک پر ہمارا یا کسی خاص انسان کے بارے میں بات کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس وقت بھی ہم بہت بولتے ہیں. مثلا کو فوت ہو جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، اس کے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار. چلو ٹھیک ہے، دوسرے کو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ہمدردی کے لیے کی جا سکتی ہے بات تو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کہنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیں، دوبارہ ریمائنڈر دے دیں. یہ تو نہیں کہ پیچھے ہی پڑ جائیں اس کے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کون سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے خاموش رہنا فائدے میں ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی اس میں وہ حرام اور مکروہ وہ تو چھوڑ ہی دیں، لیکن وہ جو باتیں ہیں نا کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یوز لیس وین ٹاک،
صبر ہو تو بندہ ذرا کم بولتا ہے نا. جیسے کوئی اذیت دے رہا ہے اور آپ کو بار بار چھیڑ رہا ہے اور آپ تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، یہ یاد رکھیے. مثلا آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے، کوئی نصیحت ہے، کوئی آپ کے پاس اچھا پوائنٹ ہے، تو اس کو شیئر کرنا اس میں نہیں آئے گا کہ اچھی بات پہ بھی آپ چپ ہی رہیں. یہ غلط ہوگا، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. آج کل جیسے دنیاوی لحاظ سے بہت سارے مسئلے مسائل لوگوں کو ہیں، اور وہ اتنے کامن ہیں اور وہ اتنے نان سٹاپ قسم کی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی کان دکھتے ہیں سن سن کر کے آپ بار بار اگر ریپیٹ کیے جائیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، بجلی بار بار جاری، کس وقت گئی، کس وقت آئی، نہیں نہیں اتنے بجے گئی تھی، نہیں وہ دوسرا کہے گا نہیں نہیں 5 منٹ پہلے کا ٹائم ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی کام کی بات کرنے کو ہے نہیں. نہ سارا دن میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی ہماری روٹین لائفز ہیں اس میں نہ کسی نے کچھ نیا پڑھا، نہ اس نے سنا، نہ اس نے سوچا، تو وہ آخر وہ پھر کیا اچھی بات کوئی شیئر کرے گا کسی سے؟ پھر وہ یہی باتیں کرتے رہیں گے. ایسا ہے کہ جیسے گھروں میں بھی نا بہت زیادہ دیر خاموش رہے تو یہ ایک تصور ہے کہ بد اخلاقی ہے. یعنی اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، اگر 2-3 منٹ کے لیے خاموشی ہو تو ایک عجیب سا وہ وہم آنے لگتا ہے کہ شاید ہم ناراض ہیں، یہ کیا ہو گیا. تو اس عادت کو بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بے شک بہت سارے لوگ ہوں، اگر کوئی کام کی بات نہیں ہے تو اتنا ہی ہمارے اندر جرأت ہو اور ایک دوسرے کو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے خاموش رہنا ہے، ذکر کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے. ہر وقت باتوں میں مصروف ہونا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس وقت اگر مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ دوسرے کے لیے بہت بوجھ بن جاتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ چھوٹی سی بات اچھی سی ان کو، یعنی کہ اپنی پریزنس کا احساس دلانا ضروری ہے. یعنی مکمل خاموشی نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے. ہمیں ان کا رخ موڑنے کے لیے کوئی ایسا سوال کر دینا چاہیے کہ جس سے وہ اس سے باز آ جائیں. دیکھیے یہ جو ایک بات کی نا کہ جو اپنے مسئلے مسائل اور دکھوں کی کہانیاں اور ان کی تفصیلات ہر وقت دوسروں کو سناتے رہنا، اس سے مسائل بہت بڑھتے بھی ہیں بعض اوقات. اور پھر ایک کو سنانا اس سے نہیں تسلی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھا، ایسا کہ خبط ہو گیا. بعض کا بالکل خبتی کیفیت ہوتی. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے زندگی میں تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ دیکھ رہا ہے جس نے جو دھوکہ فریب کیا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا ہی کچھ کارنامہ ہے، لیکن انہوں نے ان کو بھی بلیم نہیں کیا اور بار بار اس بات کو روز نہیں دہرانے بیٹھ گئے، آخر تک پازیٹو رہے. تو ہم سب کو بھی اپنے دکھ اور غم زیادہ سے زیادہ کس کو سنانے چاہیے؟ اللہ کو. اور وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ واقعی ان حالات کو بدل دے. بندوں کو جتنا بھی سنائیں گے نا کوئی زیادہ فائدہ نہیں. اور بعض لوگ تو یہ مشورت ہے نہیں اس کو بول لیں تو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. میرے خیال میں تو اور زیادہ بڑھتا ہے. اس کی بجائے اس کو کوئی ذکر دیں کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے دیں، کوئی تلاوت دیں، کوئی پازیٹو کوئی سوچ دیں، کوئی اور کچھ پڑھنے کو دیں تاکہ اس کی اندر تبدیلی آئے. اب ایک گلی سڑی چیز ہے تو اس کے اندر اور چمچہ پھیرنے سے اس کی بوئی پھیلے گی نا. اس کو ڈھک دیں. میں یہ کہنا چاہتی تھی، ابھی ساری کہہ رہی تھی نا کہ شیئر نہیں کریں. ایک دیکھیں سائیکیٹرسٹ بھی کہتا ہے جب آپ اپنے دل کا یہ کہ کوئی بولے ہی نہیں، کوئی دکھ اپنا بیان ہی نہ کرے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی، لیکن ہر وقت بولنے کی بجائے کم بولیں، لیکن کسی کے آگے اگر کوئی دکھ اپنا بتانا چاہتا ہے تو اس کو شیئر کرنے دیں. کیونکہ اس کی تنہائی ہے، اس کے برین میں تنہائی ہے، اس کے دل میں تنہائی ہے. جی دیکھیے، مظلوم کی بات سننا، اس کو مشورہ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ سب درست ہے. یہاں اعتبار سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ مظلوم پھر ہر ایک کو پکڑ کے نہ کھڑا ہو جائے، یہ درست نہیں. یہ لکھتے ہیں کہ لمبی خاموشی کی بات ہوئی. پچھلے دن عقیدہ میں آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی چیزوں میں سے تھا بلا سوچے سمجھے بولنا اور فضول باتیں کرنا. ویسے بھی دنیا میں جو شخص بہت باتونی ہو اور فضول باتیں کرے اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا، وہ ہلکا ہوتا ہے. اگر ہم بلا سوچے سمجھے بولیں گے تو اپنی نیکیاں گوا بیٹھیں گے. کبھی غیبت ہو جائے گی، کبھی مبالغہ آرائی، کبھی کسی کی دل آزاری، پھر آخرت میں بھی ہمارا کوئی وزن باقی نہ رہے گا. میں نے ایک کتاب وائی مین ڈونٹ لسن
اینڈ وائی وومن کانٹ ریڈ میپس. اس میں پڑھا تھا کہ اٹالین لوگ سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور باڈی جیسچر استعمال کرتے ہیں. اٹالین خواتین ایک دن میں 35,000 الفاظ اور باڈی سگنلز استعمال کرتی ہیں، جبکہ ایوریج مرد صرف 1200 سے 1400 الفاظ اور سگنلز استعمال کرتے ہیں. تو آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، 35,000 اور 1200 یا 1400. اس لیے شام کو جب شوہر گھر آتے ہیں تو وہ اپنا بولنے کا کوٹا پورا کر چکے ہوتے ہیں، مگر خواتین کے بہت سے الفاظ ابھی باقی ہوتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یہ پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ خواتین کا اس لیے بولنے کے معاملے میں زیادہ بڑا امتحان ہے، یعنی مردوں کا بھی ہے لیکن وہ نیچرلی قدرتی طور پر کم بولتے ہیں، جبکہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں. شاید انہوں نے بچوں کو بول بول کے بولنا سکھانا ہوتا ہے. اس زبان کی وجہ سے ہم اپنا میزان بھر سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر، توحید کی گواہی دے کر، اور اسی زبان کے ذریعے ہم میزان کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچا کر، کلمہ کفر یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نکال کر. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو اپنے ان الفاظ کو، یعنی اگر 35,000 الفاظ روز بولنے ہیں ہمیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے تو پھر کہاں بولیں، کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں اور حفظ کر لیں. ویری گڈ. یس، ہم نے کوٹا ہی پورا کرنا ہے نا. 35,000 لفظ بولنے ہیں دن میں، تو اچھا ہے کہ قرآن یاد کر لیں. ہاں، کوئی اچھی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، مناجات کریں، مختلف تسبیحات، احادیث کو زبانی یاد کریں، بار بار ریپیٹ کریں، اچھے سینگز کو، کوٹس کو، جو سیکھا ہے اس کو شیئر کریں گھر والوں کے ساتھ. یعنی اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیں، یعنی ان الفاظ کو اچھے الفاظ سے بدل لیں اور پھر اس کو آگے شیئر کریں، بامقصد گفتگو کریں. تو ان 35,000 کو ڈیوائڈ کر لیں نا مختلف کاموں کے لیے. ایسے لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں جو بہت فضول باتیں کرتے ہیں اور آپ کو جواباً کرنی پڑتی ہیں. پھر obviously جہاں بیٹھیں گے وہی رنگ چڑھے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے نا کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں. اچھا، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکیاں اور لڑکے بالکل انفینٹس جو ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے لڑکیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر زیادہ شور کرتی ہیں. چلیے